الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع النداء احدكم والاناء في يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک اذان کو سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو تو بس نہ اس کو رکھے حتیٰ کہ اس سے اپنی حاجت پوری کر دے. آپ حضرات نے حدیث پاک سنی. اس حدیث پاک میں اذان کا ذکر ہے کہ جب تم میں سے کوئی اذان کو سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو اور اس میں کچھ کھانے کی چیز ہو تو اس کو نیچے نہ رکھے بلکہ اس سے اپنی حاجت پوری کر لے. اس حدیث پاک میں اذان کا ذکر ہے. اس کے بارے میں مفسرین کرام کے محدثین کرام کے دو قول ہیں. ایک یہ کہ جب تم میں سے کوئی اذان سنے تو اس سے مراد مغرب کی اذان ہے کہ جب تم میں سے کوئی مغرب کی اذان سنے تو وہ یہ نہ ہو کہ بغیر افطاری کیے مسجد کو چلائے بلکہ وہ کھا بھی لے اور جو ہے پھر مسجد کو آئے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے. اور دوسرا جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد فجر کی اذان کہ جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور اس کو جو ہے غالب گمان ہو کہ ابھی فجر کا وقت نہیں شروع ہوا، مؤذن نے اس وقت سے پہلے اذان دے دی، تو یہ یاد رکھیں کہ آج سے تقریباً اگر 100 سال پہلے چلے جائیں تو وہ کیلنڈر وغیرہ نہیں بنے ہوئے تھے. لوگ جو ہے سورج کے روشنی کے حساب سے جو ہے وہ تحریک جاری کرتے تھے. اس صورت میں جو ہے یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ بعض مؤذن جو ہے وہ وقت سے پہلے اذان دے دیں. تو اس صورت میں جب بندے کو یہ ہو کہ اس کو وہ اوقات کا معلوم ہو کہ ابھی جو ہے فجر کا وقت شروع نہیں ہو، اس نے اذان جلدی شروع کر دی ہے، اس صورت میں جو ہے وہ برتن میں جو کچھ ہے کھا پی سکتا. اور اگر یہ ہو کہ وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اذان بھی صحیح پڑھی گئی ہے تو پھر جو ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں فلا ينبغي ان يشرب، پھر جو ہے اس کے لیے جو ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کھائے اس سے. تو یہ یاد رکھیں حدیث میں اذان کا ذکر ہے، وقت کا ذکر نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اذان کا یہ جو ہے کہہ لو کہ اس کا غلط مطلب نکال کے جو ہے کہتے ہیں کہ لہٰذا اذانیں ہوتی رہیں تم کھاتے پیتے رہو. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ آپ جو ہے کیونکہ معاملات بالکل واضح ہیں، ہر بندے کے جو پتہ ہے کہ سحری کا وقت کب ختم ہو رہا ہے اور جو ہے فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے. تو لہٰذا اب جو ہے بندہ وقت فجر شروع ہونے کے بعد کھائے پیے گا تو اب جو ہے اس نے خود روزہ توڑ دیا. اب تو یہ بات مشکل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا ذکر فرمایا ہے، وقت کا ذکر نہیں فرمایا. اگر وقت کا ہوتا تو پھر تو فقہا بھی گنجائش نکال دیتے. جب وقت کا ذکر نہیں ہے، وقت کا ذکر ہے تو فرمایا کہ آپ روزہ شروع ہے. تو فرمایا کہ اگر اذان جو ہے وہ شروع ہو جائے اور تمہیں یہ ہو کہ ابھی وقت شروع نہیں ہوا تو پھر جو ہے تم کھا پی سکتے ہو. اور اگر اذان شروع ہو چکی ہے اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ اب وقت شروع ہو چکا ہے، اب کھاؤ پیو گے اب روزہ توڑ دیا جائے گا، ٹوٹ جائے گا. یہ فرمایا گیا کہ اگر یہ معاملہ ہو تو پھر جو ہے تم کھا پی سکتے ہو. یہ حدیث پڑھ کے جو ہے لوگ اس کا غلط مطلب نکال کے کہتے ہیں کہ نہیں جی اذان ہوتی ہے وہ تو کھانا کھا سکتے ہیں. بالکل نہیں کھا سکتے، آپ تو بالکل نہیں کھا سکتے. پہلے تھوڑی سی اجازت تھی کہ اس وقت جو ہے یہ کوک پھٹنے کا حساب رکھا جاتا تھا اور کئی لوگوں کو پتہ ہوتا تھا ٹھیک اور کئی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا. جن کو نہیں پتہ ہوتا تھا ان کے لیے تو پھر بھی نہیں تھے. جن کو پتہ ہوتا تھا اور وہ جانتے تھے کہ یہ وقت سے پہلے اذان شروع ہوگی،
ایسے لوگوں کے لیے تھا کہ وہ کھا بھی سکتے ہیں. اب جب کہ یہ بات ہے ہی نہیں ہے، اب تو وقت شروع ہونے کے بعد اذان کی جاتی ہے. اب اگر یہ کوئی کم عمل کرے گا تو وہ روزہ توڑنے والا ہے، وہ روزہ رکھنے والا نہیں ہوگا. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی احب عبادی الی اعجلهم فطرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے بندوں میں زیادہ پیارے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں. آپ حضرات نے حدیث پاک سنی، حدیث پاک میں جلدی افطار کرنے کا ذکر ہے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان یہود اور نصارہ کی مخالفت کرتے ہیں جو تارے نکلنے کے بعد افطار کرتے تھے. یعنی اہل سنت و جماعت الحمدللہ مسلمان کثرت کے ساتھ یہ صرف رافضی ہیں جو اب بھی اسی طریقے کے بعد چل رہے ہیں کہ وہ بھی جو ہے یہود و نصارہ کے مطابق افطار کرتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جو ہے سارے جو لوگ ہیں وہ افطار جلدی ہی کرتے ہیں. تو لہذا اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی ایسے لوگ بڑے پسند ہیں. اس کے اندر جو بندے کا عجز پایا جاتا ہے، عاجزی کا اظہار ہے، جو بندہ جو ہے بھوک پیاس سے نڈھال ہے اور کھانے کی طرف میں ہے کہ کھانا کھائے گا تو بہتر ہوگا معاملہ. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کو بندے کا یہ عمل بڑا پسند ہے. حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فانه بركة فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی ایک افطار کرے تو اس کو چاہیے کہ خشک کھجور کے ساتھ افطار کرے، بس بے شک وہ برکت ہے، اس میں برکت ہے. اگر وہ کھجور نہ پائے تو اس کو چاہیے کہ پانی کے ساتھ افطار کر لے، بے شک تحقیق پانی جو ہے وہ پاک کرنے والا ہے. آپ حضرات نے حدیث پاک سنی. سنت رسول کا جو ہے نا اگر طبی طور پر دیکھا جائے تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. طبی طور پہ بندہ جب بھوکا ہو تو اس کو میٹھی چیز کھانے کو دی جائے، اس کے نظام ہضم کے لیے، اس کی آنکھوں کی روشنائی کے لیے اور جو ہے دماغ کو تیز کرنے کے لیے بڑی بہترین چیز ہے. اور جو ہے یہ کھجور جو ہے ایسی غذا ہے جو محبوبین کو بہت پسند ہے. اللہ کے محبوب بندوں کو بہت پسندیدہ ان کی یہ غذا ہے. تو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو کھجور کے ساتھ افطار کرے. لہذا کوشش کرنی چاہیے اگر بے شمار طرح طرح کے کھانے ہوں تو ان میں سے پسندیدہ کھانا بندے کا کھجور ہو کہ وہ کھجور کے ساتھ افطار کرے. کیونکہ جب میٹھی چیز اندر جائے گی تو بے شمار بیماریوں کا جو ہے وہ بندے کا جو ہے وہ حفاظت ہو جائے گی. تو فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کھجور نہ ہو تو وہ پانی کے ساتھ افطار کر دے. پانی جو ہے وہ ظاہر تو پاک کرنے والا ہے، تو جب وہ پانی کے ساتھ افطار کرے گا تو وہ باطن کو بھی پاک کرنے والا ہو جائے گا. اس لیے جو ہے پانی جو ہے اگر کھجور نہ ملے تو پانی کے ساتھ، اور اگر کھجور ہو تو کھجور کے ساتھ ہی افطار کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن
عبادتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.